الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہو، دراصل یہ شیطان ہیں جو ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو زبان کا استعمال سلیقے سے کرنے اور اچھی بات کرنے کی تاکید کرے، کیونکہ شیطان انسانوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے کراتا ہے وہ انسان کی زبان ہی کو ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر انسانوں کو ایک انتہائی اہم اور ضروری سماجی اور اخلاقی مسئلہ کی طرف متوجہ کیا ہے، جس سے عموماً آج کا انسان غافل ہے۔ انسانی تعلقات کے بننے، بگڑنے اور انسان کی شخصیت کا وقار قائم ہونے اور ختم ہونے میں سب سے بڑا دخل انسان کی زبان کا ہے۔ اگر انسان کی زبان موقع بے موقع چلتی رہے، حق و ناحق کی تمیز کے بغیر استعمال ہو، دوسروں کو سخت و سست کہنے اور طنز و تعریض کرنے میں استعمال ہو، گالی گلوچ اور فتنہ فساد میں استعمال ہو، تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ اس سے بہتر تو وہ گونگا ہے جس کی زبان بند ہے، کم از کم دوسرے لوگ تو اس کے زبان کی برائی سے محفوظ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور دوسرے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی برائی سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن طعنہ زن نہیں ہوتا، ملامت گر نہیں ہوتا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی زبان حق گوئی اور صلح جوئی کے لیے استعمال ہو، بھلائی اور نصیحت کے لیے استعمال ہو، محبت اور شرافت کا اس سے اظہار ہو، تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ زبان در حقیقت انسان کے دل و دماغ اور شخصیت کی ترجمان ہے۔ اگر ترجمانی بری ہے تو شخصیت بری ہے، اور ترجمانی اچھی ہے تو شخصیت بھی اچھی ہے۔ دل و جدان، ضمیر، فکر ہدایت کا مرکز ہے، اور زبان اس کی ترجمان اور ذریعہ اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکیمانہ طریقہ سے ایمان، دل اور زبان کے رشتہ کو سمجھایا ہے۔ کسی بندہ کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل سلامت نہ رہے، اور کسی بندہ کا دل سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان سلامت نہ رہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے دل کی سلامتی ضروری ہے، اور دل کی سلامتی کے لیے زبان کی سلامتی ضروری ہے، کیونکہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کی شخصیت کے بارے میں دوسروں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور جب وہ بولتا ہے تو اپنے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ عقل مند لوگ اس کے بارے میں اچھی یا بری جو بھی ہو رائے قائم کر لیتے ہیں۔ عقل مندوں کو زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے زبان کبھی نہ کھولنی چاہیے۔ بڑا حکیمانہ مقولہ ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، اور بیوقوف کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان کا وقار اور بھرم صرف دوسرے لوگوں کے درمیان ہی نہیں بنتا اور بگڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی انسان کا بھرم
اس کی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی سے اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے جسے وہ خود بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی بات کے سبب اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ اپنے منہ سے نکالتا ہے جسے وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کے سبب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ سلیمان خطیب نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینہ کا داغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات برگ و گلاب ہوتی ہے، بات تیغ و عتاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب العالمین کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، غصہ، نفرت، حسد، بغض اور منافقت کے الفاظ استعمال کرنے میں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ دل آزادی اور توہین و تذلیل کے جملے استعمال کر کے وہ سکون پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں زبان ان کے خلاف گواہی دے گی اور وہ کہے گی کہ اس نے مجھے تیرے حکم کے خلاف استعمال کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اسلام کی سماجی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان یا تو اچھی بات کرے، نیکی، ثواب اور بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اگر گفتگو غیر مفید ہو تو خاموشی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ لا یعنی اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا بھی ایک شریف انسان کے لیے ضروری ہے۔ کامیاب مومن کی یہ صفت بتائی گئی ہے، وہ لوگ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنے کو اسلام کی خوبصورتی بتایا ہے۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کرے۔ انسانی زندگی میں چھوٹی اور بڑی باتوں پر اختلافات ہوتے ہیں، کبھی کبھی حالات اتنے بگڑتے ہیں کہ جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔ ان سب کی ابتدا زبان درازی اور تلخ کلامی سے ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناحق مومنوں کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ ان کو پریشان کیا جائے، اور اگر وہ رد عمل کا اظہار کرے تو پھر ان سے لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں پڑنے کے بجائے خوبصورت طریقہ سے اسے ٹالے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ مومنوں کو مخاطب کرتے ہیں یعنی چھیڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اسی طرح مناظرہ محاصرہ کرتے وقت بھی انسان کو اچھی، سچی اور شریفانہ بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ اہل کتاب سے جس طرز گفتگو کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی حکم سارے انسانوں کے معاملے میں بحث ہے۔ بحث و تکرار کرنا، لڑائی جھگڑے پر اتر آنا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برا اس شخص کو کہا ہے
جو ہر وقت بحث و تکرار کرتا ہے اور دوسروں سے الجھتا رہتا ہے۔ زبان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ انسان دوسروں سے نصیحت و خیر خواہی کی، عفو و درگزر کی اور حوصلہ مندی کی بات کرے، بلکہ قرآن میں ان نیک باتوں کو اس صدقہ سے بہتر کہا گیا ہے جس کے بعد انسان اس کا احسان جتلائے۔ کسی سے محبت بڑی بات کہنا، میٹھے بول بولنا زیادہ اچھا ہے کچھ روپیے دے کر احسان جتانے سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ روپیہ پیسہ لینے والا تو حالات بہتر ہونے پر لوٹا بھی سکتا ہے، مگر خیر خواہی اور محبت کی باتوں کا معاوضہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اپنی زبان کو دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے استعمال کرنا بڑی نیکی ہے، اور ایسی نیکی جس میں کچھ خرچ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔